السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الرحیق المختوم میں آج ہم نے خاندان نبوت پڑھنا ہے۔ نسب پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر سیرت والوں اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے اوپر آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، جو کہ شیبہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، بن ہاشم، ان کا نام عمر بن عبد مناف جو مغیرہ ہیں، بن قصی جو زید ہیں، بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر یعنی جو قیس ہیں، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ عامر، بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یاد کر لیا جائے۔ دوسرا حصہ جو عدنان سے اوپر ہے، وہ کیدار سے اوپر اسماعیل علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جیسے ہم جانتے ہیں ان کے باپ آزر، اور پھر کچھ اور نام بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سام سے جا کے ملتا ہے، اور سام بن نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ، اور اخنوخ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اور اسی میں پھر شیس علیہ السلام ہے اور بن آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ نسب ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے بارے میں انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے جیسے ابھی کہا کہ کم از کم اتنا سلسلہ نسب تو ہم یاد کر لیں جو پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی، تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا یعنی پانی پلانا، اور افادہ یعنی حجاج کرام کو کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ساننے کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹی کو شوربے میں ذرا ڈبو دو تو پھر اس سے وہ نرم پڑ جاتی ہے اور کھانے میں وہ مزہ دیتی ہے۔ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، یہ عمر ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں مکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 کی بات ہے عیسوی کی۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس نے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا۔ عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے کہ سقایا اور افادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔
جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، یعنی آنسو آ گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت لینے کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہوگی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے، تو عبد المطلب یہاں سے ان کا نام پڑا تھا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت حکمران ہوتے ہیں لیکن کوئی کوئی ہے جس سے لوگ یعنی عوام دل سے محبت کرتے ہیں۔ جب مطلب کی وفات ہوگی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جن میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں ویسے ہی شاعری کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی نا، اور شاعری سے جس طرح سے دوسرا انسان متاثر ہوتا ہے وہ بات نثر میں نہیں پہنچتی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابطح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی شیوخ حضرات کے پاس۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنی خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل ہم آگے دیکھیں گے جب اپنی جگہ پر آئے گی۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا سیرت کے وہ واقعات، ایک چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل یعنی اصحاب فیل کا واقعہ۔ پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب کو خواب ظاہر اللہ کی طرف سے وہ دکھایا گیا تھا، کیونکہ یہ عام چیزیں تو تھیں ہی نہیں، یہ تو شاعر اللہ ہے نا، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں یعنی جوان ہوئے تو ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صبا حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج
اسی کی طرف پھیر دے، یعنی لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کلیسا کی طرف آئیں۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا، یعنی وہاں پر واش روم کر آیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہیں پر عذاب آیا تھا، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم جب مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوں یا منا سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں تو اس فاصلے کو جلد طے کریں اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا نام محمود بتایا جاتا ہے۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ یہاں پہ جو آ رہا ہے نا مزدلفہ سے منا کی طرف جاتے ہوئے، یہ آپ یاد رکھیں کہ حج کے موقع پر یہاں سے جلد گزرنا ہے۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بندوق کی گولیاں تھیں یا ان میں کوئی بارود یا کیمیکل بھرا ہوا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ فیل ہم عموماً ہی اپنی نمازوں میں سورہ فیل میں ہم جب پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ یہ اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ اواخر مطلب یعنی فروری کے اینڈ کے دن چل رہے تھے یا مارچ کے بگننگ کے دن تھے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ 587 قاف میم قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ 70 عیسوی سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کا تسلط حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبہ کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی 2 حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے سے کیا کیا کچھ دکھایا۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ عنہ۔ بعض نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا،
اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضا ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی تو وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس چل کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ وہ کھائیں۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی، یعنی انسانی جان کی قیمت۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے اعتبار سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ کچھ جو ریفرنسز ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جو یہ ہے، جس کی میں اردو پڑھتی ہوں: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دنا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ ٹھیک ہے، یہ نام یاد رکھیں کہ یہی ام ایمن ہے رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا کر دیں کہ ہم ان کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، اور یہ آپ سنیے گا ضرور انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔